22/27 ازن فی الناس، تمام نوع انسانی کو دعوت دو کہ آؤ اور اپنی نفع بخشیوں کے سامان کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ذہنوں میں آپ ساتھ کے ساتھ ہی ذرا تقابل کرتے چلے جائیے۔ حج کے اغراض جو قرآن کریم نے بتائے وہ حج جو ہم آج کر کے چلے آتے ہیں، انسانیت کی نفع بخشیوں کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، آؤ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لو۔ پھر اسے اور واضح کر دیا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے دعوت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ پائے۔ ابھی یہ دعوت اتنی نہیں، ابھی یہ نظام اتنا عالمگیر نہیں تھا کہ راستوں کے امن کی ضمانت بھی یہ نظام دے دیتا۔ آخر غائب اس نظام کی یہ ہے کہ پوری انسانیت میں یہ نظام ربوبیت خداوندی قائم ہوگا، تو اس وقت تو پھر پورے راستے بھی امن کے ہوں گے۔ لیکن ابتدائی سٹیجز میں جہاں راستوں کے امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، وہاں یہ کہا کہ جو بھی یہاں تک پہنچنے کی استطاعت پائے اس کو یہ دعوت عام دے دو کہ آؤ نو انسانی کے افراد، آؤ یہاں آ کر تم دیکھو کہ تمہارے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس پروگرام سے انکار کرے کہ نہیں ہم تو اپنی اپنی گروہ بندیوں کے لیے کچھ کریں گے، اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کے لیے، جو اس عالمگیر تصور انسانیت سے انکار کرتا ہے تو کہا کہ اس سے کہو کہ جاؤ جو جی میں آئے کرتے رہو، تمہارا یہ کچھ کرنے سے کچھ نہیں بگڑے گا، یہ خدا کا پروگرام ہے، جو تم تو ایک طرف رہے، پوری اقوام عالم بھی اس کی مخالفت کر دیں گی تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اس لیے کہ جس پروگرام کے اندر انٹرنسیکلی قوت ہوتی ہے نشو و نما کی، وہ اپنی اس اندرونی قوت کے زور پر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ انکار کرنے والے انکار کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی تو انسانیت خود تباہیوں میں سے گزرے گی۔ اس پروگرام کے دینے والے کا کیا بگڑے گا؟ لیکن آخر الامر انسانیت یہیں آئے گی جہاں قرآن اس کو لانا چاہتا ہے۔ پوری انسانیت کو ایک مرکز پر جمع ہونا ہے، اس کو وہ ابھی تک بیسس نہیں مل رہا، وہ بنیاد نہیں مل رہی جس کے اوپر انسانیت ایک مرکز پہ جمع ہو۔ جن احباب کی نگاہیں آج بھی فلسفہ سیاست پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے سیاسیین، مفکرین اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے ون ورلڈ گورنمنٹ قائم کر لی جائے، کسی طرح سے ایک عالمگیر انسانیت کی مملکت قائم کر لی جائے۔ یہ آپ کے ہاں کی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، یہ لیگ آف نیشنز، یہ کس امر کی غماز ہے؟ انسان کے اس چھپے ہوئے تقاضے کی غماز ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح ان قوموں کی جکڑ بندیوں سے اونچا ہو کر بین الاقوامی طریق سے ہی صحیح ایک جماعت، ایک جمعیت، ایک مرکز قائم کیا جائے۔ بنیاد غلط ہے۔ قوموں کے بگڑے ہوئے مسائل کا حل یوں دریافت کرنا کہ قوموں ہی کے نمائندے جمع ہو کے اس کو حل کریں، ہو نہیں سکتا۔ انسانیت قوموں میں تقسیم ہوئی رہے گی تو قوموں کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔
تو وہاں بھی جس کا جب جتھا بھاری ہوتا ہے وہی اپنے حق میں لے جاتا ہے فیصلہ. اس کا حل ایک ہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی. یہ قوموں کی تفریق کو مٹاؤ, صرف انسان کی حیثیت سے بات کرو. جب اس سطح میں تم آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے مسائل کس طرح سے حل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام. پوری انسانیت کو دعوت دو کہ جو بھی یہاں تک پہنچنے کا راستہ پاتا ہے یہاں آئے. انسانیت کی سطح پہ یہاں گفتگو کی جائے گی, اور جو اس پروگرام سے انکار کرتا ہے اس سے کہو کہ ہاں تم اپنے طور پہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, اس پروگرام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن یہاں جمع ہونے کی شرط ایک ہی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ جہاں بھی قرآن نے کسی چیز کو للہ کہا ہے, اللہ کے لیے کہا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ نہ کسی فرد کی اپنی ذاتی غرض, نہ کسی قبیلے, خاندان, پارٹی, جماعت, قوم یا ملک کے انفرادی مفاد, بلکہ انسانیت کے مشترکہ مفاد کا جہاں ذکر آئے گا اسے للہ کہا جائے گا, خدا کے لیے. یہاں کہا کہ ان سے کہو کہ یہاں آئیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ جو اجتماعات ہے ان میں ایک ہی مقصد کو لے کے شریک ہو, اور وہ کہ عالمگیر انسانیت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. یاد رکھیے یہ حج تو ہے کہ جو مثلاً سال میں ایک مرتبہ پوری عالمگیر انسانیت کے نمائندوں کا اجتماع ہوگا, اور وقتاً فوقتاً ضروری کاموں کے لیے انہی میں سے جو کوئی سلیکٹ کمیٹیز وغیرہ آپ بنائیں گے ان کا جو چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوں گے انہیں عمرہ کہا گیا ہے. کہا کہ یہ عظیم عالمگیر اجتماع ہو یا وہ چھوٹی چھوٹی سب کمیٹیوں کے اجتماعات ہوں, ان میں جو تم نے شریک ہونا ہے تو للہ خالص اس جذبے کو لے کے شریک ہونا ہے. دو حوالے میں رہ گئے. پہلا جو تھا وہ 3/96 تھا کہ جو بھی یہاں تک آنے کا راستہ پائے یہاں آئے, 3/96, اور یہ جو ہے اس کا ہے 2/196, 2/196. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جس وقت بھی کسی انسان کے دل میں اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد آ جائے گا وہ شرک کہلائے گا. شرک کی ڈیفینیشن خود قرآن نے یہ کی ہے. انسان جب اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چلے اسے شرک کہا جاتا ہے. اس لیے کہا یہ کہ یہاں آنے والوں کے متعلق کہا یہ کہ حنفاء للہ غیر مشرکین, سیدھے بالکل اس مقصد کو لے کر
کہ پوری انسانیت کے لیے